اللہ الرحمن الرحیم باب الوتر جی قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابي هريره انه سأل ابا هريره رضي الله تعالى عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قال فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا قال أخبرني قال إذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم أنام فإن كنت من الليل صليت مثنى مثنى فإن أصبحت ولا وتر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. باب الوتر. روایت کی گئی ابو مرہ سے، ان کا نام یزید مدنی سے کا. روایت کی گئی ابو مرہ سے کہ انہوں نے سوال کیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتر ادا فرماتے تھے. ابو مرہ کہتے ہیں جناب ابو ہریرہ چپ ہو گئے. پھر سوال کیا جناب ابو مرہ نے جناب ابو ہریرہ سے، پس آپ چپ ہو گئے. پھر سوال کیا ابو مرہ نے جناب ابو ہریرہ سے، تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو خبر دیتا ہوں میں تجھ کو کہ میں کیسے کرتا ہوں میں. تو ابو مرہ نے عرض کیا آپ خبر دیں مجھے. فرمایا جب میں پڑھ لیتا ہوں عشاء تو پڑھتا ہوں اس کے بعد 5 رکعتیں. یہ بات فائدہ دیتی ہے جواز اور تڑکڑے نسخہ مصباح دئیے نا کہ ہو رہے فائدہ دیتی ہے یہ بات جواز وتر قبل النوم اس کے لیے کہ جس کی عادت جاگنا فی اللیل نہیں ہے اور جاگنے پر وثوق نہیں ہے. تو میں 5 رکعتیں پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. پس اگر اٹھوں میں لیل سے تو پڑھتا رہتا ہوں 2 پس اگر صبح کروں میں تو صبح کرتا ہوں میں وتر پر، اس لیے کہ تحقیق ادا کر لیے تھے وتر میں نے اول لیل کو. فساکتا شاید کہ جب دیکھا جناب ابو ہریرہ نے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطروں کی کیفیات نہیں تقاضا کرتا ان کا مقام یہ کہ لائیں ان کو وجہ تمام پر قضا کال الکاری 5 رکعات. ظاہر اس کا یہ ہے کہ بے تحریمہ واحدہ، ایک ہی تحریمہ کے ساتھ 5 رکعتیں اقتدا کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس طرح کبھی حمل کیا. اس کو ملا علی قاری صاحب نے 2 رکعتیں سنت العشاء اور 3 رکعتیں وتر. زیادہ واضح یہی ہے 5 رکعتیں اس طرح. جی روایت کی گئی ہے جناب ابو مرہ سے یہ بات کہ انہوں نے سوال کیا جناب ابو ہریرہ سے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا فرماتے تھے. ابو مرہ کہتے ہیں بس چپ رہے جناب ابو ہریرہ. پھر سوال کیا ابو مرہ نے جناب ابو ہریرہ سے، بس چپ رہے. پھر سوال کیا ابو ہریرہ سے، پس فرمایا انہوں نے اگر چاہے تو خبر دوں میں تجھے کہ کیسے کرتا ہوں میں. عرض کی انہوں نے آپ مجھے بتائیں. فرمایا جناب ابو ہریرہ نے جب پڑھ لیتا ہوں میں عشاء تو پڑھتا ہوں میں عشاء کے بعد 5 رکعتیں پھر سو جاتا ہوں. بس اگر اٹھوں میں رات کو تو پڑھتا رہتا ہوں میں 2 رکعتیں. بس اگر صبح کروں میں تھوڑا جا بچے اچھا پڑھنا دور بیٹھے نو. صبح کرتا ہوں میں وتر پر. اخبرنا
قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ذات ليلة بمكة والسماء متغيمة فغشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيب فرأى عليه ليلا فشفى بسجدة ثم صلى سجدتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر سے کہ آپ تھے ایک رات ذات لفظ وچ ویسے ہوندا مقہمہ وچ داخل کیتا ہے. آپ تھے ایک رات مکہ شریف میں اور آسمان بادل والا تھا، محیط بالسحاب، بدل چھایا سی. پس خوف کیا آپ نے صبح کا، یعنی صبح کے طلوع کا، پس فوت ہو جائیں گے وطر آپ کے. تو آپ نے خوف کیا تو وطر ادا کیا آپ نے ایک کے ساتھ. پھر کھل گیا بادل، پس دیکھا آپ نے اپنے آپ پر رات کو، تو پس آپ نے شفا بنا دیا ایک سجدہ کے ساتھ. پھر پڑھی دو رکعتیں. پس جب خوف کیا صبح کا تو وطر بنا دیا ایک کے ساتھ. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں آپ تھے ایک رات مکہ میں اور آسمان بادل والا تھا. پس آپ نے خوف کیا صبح کا، پس آپ نے وطر ادا کیا ایک رکعت کے ساتھ. پھر کھل گئے بادل، پس دیکھا آپ نے اپنے اوپر رات کو. پھر شفا کیا ایک سجدہ کے ساتھ. پھر آپ نے پڑھی دو رکعتیں. پس جب آپ نے خوف کیا صبح کا تو وطر کیا ایک کے ساتھ، وطر ادا کیا. فشفا بسجدۃ. قال ابو الولید الباجی یحتمل، احتمال ہے یہ کہ نہ سلام پھیراؤ کس سے، واحدہ سے، بھی وہ بدل کھول گیا جب پردے پہسن، تو پس آپ نے اس کو شفا بنا دیا دوسری کے ساتھ. ان کی رائے پر جو کہتے ہیں کہ نہیں، محتاجی اول صلاۃ کی نیت میں رکعات کے عدد کے اعتبار کی طرف اور نہ ہی اعتبار وطر کا اور شفا کا، یعنی یہ نیت کو کوئی دخل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے ایک رکعت کی جو ہے نا پڑھی، تو جب دیکھا بادل ہٹ گیا تو دوسری ساتھ ملا دی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے ایک پر سلام پھیرا اور پھر بعد میں پڑھیوں رکھتے ہیں جی. اچھا جی. او تارا بے واحدۃ، جی، کہ بھی وطر بنا دیا ایک کے ساتھ. روایت کیا گیا اس کی مثل حضرت مولا علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، جناب اسامہ اور جناب عروہ اور جناب مکحول اور جناب عمر بن میمون سے رضی اللہ عنہ. اور اختلاف کیا گیا اس میں جناب عبداللہ بن عباس اور سعد بن ابی وقاص سے، یہ کہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس طرح. اور یہ مسئلہ پہچانتے ہیں اس کو اہل علم بے مسئلہ نقض الوطر، وطر کو توڑ کر شفا بنانا. اور خلاف کیا اس میں ایک جماعت نے، مخالفت کی ہے. ان میں سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ وطر ادا کرتے پہلے اس کے سو جاتے، پھر اگر اٹھتے رات کو اور نہ ادا کرتے وطر کا. اور روایت کی گئی اسی کی مثل کہ پہلے پڑھ لیے تو دوبارہ نہیں پڑھنے. حضرت عمار سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور آپ فرمایا کرتی تھی کہ دو وطر ہیں ایک رات میں، یعنی انکار کیا آپ نے اس کا. قال ابن عبد البر قال محمد بقول ابي هريره ناخذ لا نرى ان يشفع الى الوتر بعد الفراغ من صلاه الوتر ولكنه يصلي بعد وتره ما احب ولا ينقض وتره وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. وترہ بھی ٹھیک ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ہم لیتے ہیں جی، کہ نہیں دیکھتے ہم یہ کہ شفا کرے ملائے وطر کے ساتھ بعد فراغت کے صلاۃ الوتر سے،
کس طرح ملائے؟ بائیں طور کے ملائے وطر کے ساتھ رکعت تاکہ وہ ایک شفع بن جائے، پس توڑ دے اپنے وطروں کو، کما کان فعل ابن عمر، تمہارے نزدیک کس طرح نہیں، اور لیکن پڑھے اپنے وطروں کے بعد جو پسند کرے، پیا پڑھے نفل، اور نہ توڑے اپنے وطروں کو، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے ہیں، کو ہم لیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہم یہ کہ شفع کرے وطر کا بعد فارغ ہونے صلاۃ وطر سے، اور لیکن یہ کہ ملائے وطر کے ساتھ ایک رکعت اس کو شفع بنا دے، اور لیکن پڑھے اپنے وطر کے بعد وہ جو چاہے، اور نہ توڑے اپنے وطر کو، یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ جو اللہ۔ پسند کرے۔ ما احبا ھذا صریح جواز شفع میں بعد الوطر، وطر کے بعد 2 رکعتیں جائز ہیں، لیتے ہوئے جناب ابو ہریرہ کے فعل سے وہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر دوبارہ وطر نہ پڑھے، اور جناب عبداللہ بن عمر، اور یہی مروی ہے جناب ابو بکر سے کہ آپ نے فرمایا کہ بہرحال میں تو سوتا ہوں وطر پر، پس اگر جاگ جاؤں تو پڑھتا ہوں میں شفع صبح تک، پھر دوبارہ وطر نہیں پڑھتا۔ اور صحیح مسلم میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے 13 رکعتیں، پڑھتے 8 رکعتیں، پھر وطر ادا فرماتے 8 تترائے، پھر پڑھتے 2 رکعتیں 11 تے 2، اور حالانکہ سرکار بیٹھے ہوتے، پس جب ارادہ فرماتے سرکار، اب یہ بعد میں 2 رکعتیں بیٹھ کر جب ارادہ فرماتے سرکار یہ کہ رکوع کریں تو آپ کھڑے ہو جاتے، پس رکوع کرتے، پھر پڑھتے سرکار 2 رکعتیں۔ ندا اور اقامت کے درمیان صبح کی نماز سے یہ صبح کی 2 رکعتیں ہوگی۔ حمل کیا اس کو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان جواز پر کہ وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر پڑھنا یہ اجازت ہے، جائز ہے، اور یہ کہ یفعلو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اس کو احیاناً، دلیل پکڑتے ہوئے کبھی کبھار سرکار بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے، دلیل پکڑتے ہوئے اس بات کے ساتھ کہ روایات مشہورہ فی الصحیحین وغیرہما ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مع روایت خلائق من الصحابہ، وہ ساری روایت شاہدہ اس بات کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز وطر ہوتی، اور صحیحین میں بخاری مسلم میں احادیث بالامر بھی موجود ہیں کہ بجال آخر صلاۃ اللیل وطرن، ان میں سے یہ حدیث ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، پس کیسے ظن کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باوجود ان احادیث اور ان کے مشابہ کے، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مداومت فرماتے ہوں رکعتین پر بعد الوطر، فجر کی 2 رکعتیں نہیں، تہجد کے وطروں کے بعد، اور سرکار بنائے ان 2 رکعتوں کو رات کا آخر، محض معنی اس کا وہ بیان جواز ہے، انتہا کلام ہو علماء نووی کی۔ پھر فرمایا کہ بہرحال اما وہ جو اشارہ کیا اس کی طرف قاضی یاز نے، یعنی احادیث مشہورہ کو ترجیح دینا اور رد کرنا رکعتین جالسن کی روایت کو، یہ ان کی بات صواب نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث جب صحیح ہیں اور جمع بھی ممکن ہے ان کے درمیان تو متعین ہے یہ، یعنی بیان جواز کے لیے اگر بعد میں 2 رکعتیں پڑھیں تو جائز ہے۔ لا ینقض
وطر کیوں نہ توڑے؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں 2 وطر ایک رات میں، قول ابی حنیفہ، اور تحقیق موافقت کی آپ کے وطروں کے نہ توڑنے میں امام مالک نے، امام مزاحم، امام شافعی و احمد و ابو ثور و علقمہ و ابو مجلس و طاؤس و نخی قال ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب وطر سواری پر جائز ہے کہ نہیں؟ جی اخبرنا مالک قال اخبرنا ابو بکر بن عمر عن سعید بن یسار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر علی راحلته، روایت کی گئی ہے جناب ابو بکر بن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وطر ادا فرمائے ہیں اپنی سواری پر۔ روایت کی گئی ہے جناب سعید بن یسار سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ نے وطر ادا فرمائے ہیں اپنی سواری الرحیم۔ جی قال محمد قد جاء هذا الحديث وجاء غيره فأحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعا ما بدا له، فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے تحقیق آئی ہے یہ حدیث، یہ جو پڑھی ہے ابھی، اور آئی ہے اس کا غیر بھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترتے تھے وطروں کے لیے، جیسا کہ یہ حدیث گزر گئی ہے باب الصلاۃ علی الدابہ فی السفر میں۔ تو امام محمد صاحب فرماتے احب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پڑھے اپنی سواری پر تطوع نوافل سنن سے جو ظاہر ہو اس کے لیے۔ پس جب پہنچے وطروں پر تو نیچے اترے، پس وطر ادا کرے زمین پر۔ یہی قول ہے جناب عمر بن خطاب، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور عامہ من فقہائنا کا۔ جی تحقیق آئی ہے یہ حدیث اور آیا ہے اس کا غیر بھی، بس اب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پڑھے اپنی سواری پر صلاۃ تطوع سے جو ظاہر ہو اس کے لیے۔ بس جب پہنچ جائے وطروں پر تو نیچے اتر جائے، پس وطر ادا کرے زمین پر، اور یہی قول ہے عمر بن خطاب کا اور جناب عبداللہ بن عمر کا، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور ہمارے اکثر فقہا کا ہے۔ فَأَحَبُّ إِلَيْنَا، گویا کہ اشارہ کیا احب الینا سے، بے ہمارے نزدیک احب یوں ہے، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ روایات جب کہ مختلف ہیں نزول للوتر میں اور عدم نزول للوتر میں، تو پس احتیاط وہ اختیار کرنا ہے نزول کو، اور اس عبارت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں راستہ عدم نزول کی روایت کو رد کرنے کی طرف اور چھوڑ دینا اس کو بالکل، یا کہ یہ ہے ہی نہیں سواری پر بھی ہیں، اور دعوات میں ثبوت اس کا محض اختیار کیا ہم نے، وہ جو اختیار کیا ہم نے لماز کرنا کی وجہ سے، بے احتیاط اسی میں ہے، اتر کر پڑے۔ عبداللہ بن عمر، میں کہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کی طرف نسبت کرنی اس بات کی کہ آپ اتر کر پڑھتے تھے، ان سے ہے کہ جس میں کلام کیا گیا ہے، کیونکہ تحقیق وارد ہے آپ سے نزول بھی اور عدم نزول دونوں، اتر کر پڑھے ہیں، نہیں بھی پڑھے، سواری پر بھی پڑھے ہیں، بلکہ وارد ہے آپ سے زجر اس بندے پر جو اترا وطروں کے لیے، اور اہتدا اس بات کے ساتھ کہ اقتداء کامل بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عدم نزول میں ہے، جیسا کہ گزر گیا ذکر اس کا باب صلاۃ علی الدابہ میں۔
پس جزمی بات یہ ہے کہ مذہب آپ کا یہ ہے کہ جائز ہے نزول اور ترجیح عدم نزول کو ہے، تو سواری پر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں۔ جی باب تاخیر الوتر، یعنی بس رکی ہے تو آپ نے 2 فرض پڑھ لیے ہیں، بس میں بیٹھ گئے، چل پڑی ہے، سنتے پڑھیں، وطر پڑھیں، ساری اجازت ہے آپ کو۔ جی باب تاخیر الوتر، باب وطر کی تاخیر کا کس وقت تک کر سکتے ہیں؟ جی وتر کی تاخیر کا۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع عبد الله بن محمد بن عامر ابی بن بکر ربيعة يقول اني لاوتر وانا اسمع الاقامه او بعد الفجر يشق عبد الرحمن اي ذلك قال۔ روایت کی گئی ہے عبد الرحمن بن قاسم سے کہ انہوں نے سنا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کو کہ وہ کہہ رہے تھے، یہ عبداللہ جو ہے نا یہ ابو محمد مدنی صحابی مات خمس و آگے سمجھے، تو یہ صحابی ہیں۔ سنا انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو، عبد الرحمن بن قاسم نے سنا کہ جناب عبداللہ بن عامر کہہ رہے تھے بے شک میں البتہ وطر ادا کرتا ہوں، حالانکہ میں سن رہا ہوتا ہوں اقامت کو، یعنی صبح کی اقامت کی آواز میں وطر پڑھ رہا ہوتا ہوں، یا یوں ہے کہ فجر کے بعد میں وطر ادا کرتا ہوں۔ اب یہ آنا اسمع الاقامت کا لفظ ہے یا بعد الفجر ہے؟ شک کیا عبد الرحمن نے، جون سائس کا کہا، یعنی عبداللہ بن عمر نے، دونوں معنی دونوں کا ایک، یہ بھی فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد میں نے وطر پڑھے۔ جی روایت کی گئی ہے عبد الرحمن بن قاسم سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے عبداللہ بن سنا انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کو کہ آپ فرما رہے تھے کہ بے شک البتہ میں وطر ادا کرتا ہوں، حالانکہ میں سن رہا ہوتا ہوں اقامت کو یا فجر کے بعد، یعنی شک ہوا بھی کون سا لفظ انہوں نے بولا تھا؟ شک کیا عبد الرحمن نے کہ کون سا لفظ آپ نے بولا تھا۔ اخبرنا مالك عن عبد الرحمن انه سمع اباه يقول اني لاوتر بعد الفجر۔ جناب عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا اپنے والد قاسم بن محمد کو کہ وہ کہہ رہے تھے، جناب صدیق اکبر کے پوتے ہیں قاسم، کہہ رہے تھے کہ بے شک میں البتہ وطر ادا کرتا ہوں فجر کے بعد۔ روایت کی گئی ہے جناب عبد الرحمن سے یہ بات کہ انہوں نے سنا اپنے والد جناب قاسم بن محمد کو، وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک میں البتہ وطر ادا کرتا ہوں فجر کے بعد۔ جی اخبرنا مالک قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ما ابالي لو اقيمت الصبح وانا اوتر۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں نہیں پرواہ کرتا اگرچہ اقامت کہی جائے صبح کی، حالانکہ میں وطر ادا فرم کر رہا ہوں، لأنه وقت ضروری لہ۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں پرواہ کرتا میں اگرچہ قائم کر اقامت کہہ دی گئی ہو صبح کی، اور حالانکہ میں وطر ادا کر رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن مسعود، مراد سے جس وقت بولا جائے مطلقاً بولا جائے تو مراد عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب حضلی ابو عبد الرحمن من السابقین اولین من کبار علماء صحابہ۔ امیر بنایا آپ کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پر، آپ کا وصال 32 ہجری میں ہے، یا اس سال میں جو 32 کے بعد ہے، وصال مدینہ شریف میں ہے۔ اخبرنا اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الكريم بن ابي المخارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه ركع ثم استيقظ وقال لخادمه انظر ماذا صنع الناس وقد ذهب بصره فذهب ثم رجع فقال
قد انصرف الناس من الصبح فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح۔ روایت کی گئی ہے جناب سعید بن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ سو گئے پھر جاگے، پس فرمایا اپنے خادم کو دیکھ کہ کیا کیا ہے لوگوں نے، کیا فارغ ہو گئے صبح کی نماز سے یا کہ نہیں، اور تحقیق آپ نے اس طرح کیوں کیا، جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے۔ وقد ذہب بصرہ، اور آپ کی نظر چلی گئی تھی پچھلی عمر، نابینے ہو گئے تھے اس لیے تو جماعت کو حاضر نہ ہوئے۔ پھر پس چلا گیا خادم، پس لوٹا، پس کہا کہ تحقیق پھر گئے، فارغ ہو گئے لوگ صبح سے۔ پس اٹھے جناب عبداللہ بن عباس، پس آپ نے وطر ادا فرمائے، پھر پڑھی صبح کی نماز۔ اس میں مسئلہ یہ سب ثابت ہو گیا کہ وطر ان الوطر یصلی، کہ وطر آپ نے طلوع فجر کے بعد پڑھے ہیں جب تک کہ ما لم یصلی، جب کہ نہ پڑھی تھی آپ نے صبح، پہلے وطر پڑھے۔ جی روایت کی گئی ہے جناب سعید بن جبیر سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بات کہ ابن عباس سوئے پھر جاگے، بس فرمایا انہوں نے اپنے خادم کو جا دیکھ کیا ہے لوگوں نے، حالانکہ تحقیق چلی گئی تھی آپ کی نظر۔ بس گیا آپ کا خادم پھر واپس آیا، بس اس نے عرض کی تحقیق کیوں چلے گئے لوگ صبح کی نماز پڑھ کے۔ بس اٹھے حضرت عبداللہ بن عباس، بس وطر ادا فرمائے، پھر پڑھی صبح اٹھے۔ عبد الکریم نام رکھے گئے عبد الکریم کے دو شخص، ایک ان کا سیکہ متفق علیہ اخرج البخاری و مسلم، اور وہ عبد الکریم بن مالک جزری ہے، کنیت ابو سعید ہے۔ دوسرا عبد الکریم ابن ابی المخارق ہے جن کے جاننا ہے، کنیت ابو امیہ، اور وہ متروک ہے۔ قضا فی القول المسدد فی الذب ام مسند احمد، حافظ ابن حجر اسقلانی کی، وقال فی التمہید ہوا ضعیف باتفاق اہل الحدیث، وکان مؤدب کتاب حسن السمت غر مالک منہ سمتہ، اور نہیں تھے وہ ان کے شہر والوں سے، بس آپ ان کو پہچانتے کہ آپ نے ان کی شہرت کی وجہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ماتا سنۃ سبع ست نو سبع وعشرین، میں علامہ سیوطی نے فرمایا مرقات سعود میں نہیں صحیح اس پر کہ نہیں صحیح حدیث، ولا من فرد بھی عبد الکریم بن ابی المخارق الحکم بالوضع، یعنی جس کے ساتھ یہ اکیلے اس حدیث کو وضع کا حکم لگانا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ حدیث موضوع خام خواہ، اس لیے کہ روایت کیا ان سے امام مالک نے، اور تحقیق معلوم ہے امام مالک کی عادت سے کہ آپ نے روایت کرتے مگر ان کے نزدیک جو سیکا ہوتا ہے اس سے اگرچہ ان کے غیر تحقیق مطلع ہوئے اس پر جو تقاضا کرے اس کے جرا کا مخارق لفظ ہے۔ اخبرنا يحيى بن سعيد أن عبادة بن الصامت كان يؤم يوما فخرج يوما للصبح فأقام بهم الصلاة فاستقوا حتى أوتر ثم صلى بهم۔ روایت کی گئی ہے یحییٰ بن سعید سے کہ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے تھے، یا لفظ تو یومن نہیں، دوسرے نسخے دیکھو اتنے بھی یومن نہیں، قومن بہتر ذوق کے کہہ رہے کہ قومن ہونا چاہیے جی، کہ جناب عبادہ بن صامت امامت کراتے تھے، قوم کی امامت کراتے تھے، یومن یہ معنی نہیں بنتا۔ پس نکلے آپ ایک دن صبح کے لیے، پس اقامت کہی مؤذن نے صبح کی نماز کی، تو پس آپ نے اس کو چپ کرا دے، فرمایا ٹھہرو کاکا،
حتیٰ کہ آپ نے وطر ادا فرمائے، پھر پڑھائی نماز ان کو، گویا کہ یاد آیا اپنے نکلنے کے بعد کہ میرے وطر رہ گئے، تو ارادہ کیا آپ نے ترتیب کا، تو اس لیے پہلے وطر پڑھے پھر نماز پڑھائی۔ جی منع کرو۔ روایت کی گئی ہے یحییٰ بن سعید سے یہ بات کہ حضرت عبادہ بن صامت امامت کراتے تھے قوم کی، پس نکلے آپ ایک دن صبح کی نماز کے لیے، پس اقامت پڑھی، مؤذن نے نماز کی، پس آپ نے چپ کرایا اس کو حتیٰ کہ وطر ادا کیا، آپ نے پھر نماز پڑھائی ان کو۔ سمجھیں؟ جی عبادہ بالضم ابو الولید الانصاری خزرجی، یہ جو نقیب نہیں تھے مکہ شریف جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جی او پہاڑی دے کول احد النقباء اور حاضر عقبتین کو پہلے سال بھی تے دوسرے سال بھی، جی اور پھر بدر میں بھی حاضر تھے، احد میں، بیعت رضوان میں، ساری جنگوں میں سرکار کے ساتھ تھے، بڑی عظمت والے۔ عقبہ جو ہے نا عقبتین میں حاضر تھے، جی پہلی بیعت میں بھی اور دوسری میں بھی جو مکہ شریف میں ہوئی، اور فوت ہوئے شام میں فی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی قبلہ پڑھو نا پھر۔ قال محمد احب الینا ان یبدل قبل ان یطلع الفجر ولا یؤخره الى طلوع الفجر فان طلع قبل ان یوتر فلیوتر ولا يتعمد ذلك وهو قول ابی حنیفہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وطر ادا کرے پہلے سے کہ طلوع کرے فجر، جی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھے، اور نہ مؤخر کرے وطروں کو طلوع فجر تک۔ پس اگر طلوع ہو گئی فجر پہلے سے کہ وطر ادا کرے تو پس چاہیے کہ وطر پڑھ لے، اور نہ عادت بنائے اس کی، نہ قصد کرے اس کا کہ میں نے ہمیشہ طلوع فجر کے بعد ہی پڑھنے ہیں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ قبل ان یطلع الفجر، کیوں؟ لحدیث فصلوها الوتر ما بین العشاء و طلوع الفجر، سونے فرمایا بھی وطروں کا وقت عشاء اور طلوع فجر کے مابین ہے، اخرج ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ۔ ولا یتعمد، اور صحابہ پاک کے آثار وہ جنہوں نے وطر ادا کیے ہیں طلوع کے بعد محمول ہے اس پر کہ انہوں نے اس کا قصد نہیں کیا تھا کہ خام طلوع فجر کے بعد ہی وطر ادا کریں گے، بلکہ فوت ہو گئے تھے وطر ان سے کسی وجہ سے، وجوہ سے، تو انہوں نے ادا کیا وطروں کو طلوع فجر کے بعد۔ جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے احب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وطر ادا کرے پہلے اس سے کہ طلوع کرے فجر، اور نہ مؤخر کرے اس کو طلوع فجر تک۔ پس اگر طلوع کر جائے فجر پہلے اس سے کہ وطر ادا کرے، پس چاہیے کہ وطر ادا کرے اور نہ تعمد کرے اس کا، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ باب السلام، باب السلام فی الوتر، باب سلام کا وطر میں، فی اثنائہ، یعنی دو پڑھ کے سلام پھر ایک وکھرے۔ جی باب سلام کا وتر میں۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يسلم في الوتر بين ركعتين وركعتين حتى يأمر ببعض حاجته۔ روایت کی گئی ہے جناب نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ سلام پھیرتے تھے وطروں میں رکعتین اور رکعت کے درمیان، حتیٰ کہ آپ حکم کر لیتے اپنی بعض حاجت کا، کوئی بات بھی آپ کہہ دیتے تھے۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ آپ سلام پھیر دیا کرتے تھے وطروں میں رکعتین اور رکعت کے درمیان، یعنی دو پڑھ کر سلام پھیرا پھر ایک رکعت پڑھی، حتیٰ کہ آپ حکم بھی کر دیتے اپنی بعض حاجت، یعنی کہ ضرورت ہوتی تو وہ کہہ دیتے۔ ھذا العصر وغیر ذلک من الاثار التي ذکرناها فيما سبق، وہ ضعیف کرتے ہیں اس کو کہ نکالا اس کو ابن ابی شیبہ نے عن الحسن کیڑا
کہ اجماع کیا مسلمون اس پر کہ وطر 3 رکھتے ہیں نہ سلام پھیرے مگر ان کے آخر میں. اور ان کی سند میں عمر بن عبید متکلم فی ذکرہ الزیلعی، یعنی اجماع نہیں ہے، بہرحال بکثرت سے لوگ 3 وطر ایک سلام کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، حتیٰ یأمر ببعض حاجاتہ، ظاہر اس کا یہ ہے کہ آپ پڑھتے تھے وطروں کو موصول، پس اگر پیش آ جاتی آپ کو حاجت تو پس پڑھتے، پھر بنا کرتے ما مضی پر. یہ دفعہ ہے ان کے قول کا جنہوں نے کہا کہ نہیں صحیح وطر مگر مفصولاً، فصل کے ساتھ. اور اسرائے سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو سعید بن منصور نے بسناد صحیح عن بکر بن عبداللہ المزنی، وہ کہتے ہیں کہ پڑھی جناب عبداللہ بن عمر نے 2 رکعتیں، پھر غلام کو فرمایا ہمارے لیے سواری تیار کرو، پھر آپ کھڑے ہوئے اور وطر ادا کیا 1 رکعت کے ساتھ. اور روایت کی امام طحاوی نے جناب سالم نبی ہے کہ وہ فاصلہ کرتے تھے بین شفعہ و وطرہ بتسلیمۃ، اور خبر دی اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اس طرح، یا سرکار نے کیا اس طرح. واسناد قوی، اور نئی عذر پیش کیا امام طحاوی نے اس سے مگر اس احتمال کے ساتھ کہ مراد بقول ہی تسلیمہ یعنی تسلیم فی التشہد ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں مخفی بود اس کا قضا فرماتا. اور ان کے دعویٰ میں کہ ظاہر اس کا وصل ہے، اور یہ کہ روایت سعید کی اسرا اس میں فی ذالک وقفہ، بلکہ ظاہر روایت مالک انہ کان عادتہ فصلہ لاتیانہ بکانا و حرف مضارت اور حتیٰ غایت. ہاں اگر تعبیر کیا جاتا حین کے ساتھ بدل حتیٰ کے تو البتہ تھا یہ ظاہر. 12 روایت سعید کی پس محتمل ہے. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا نرى أن يسلم بينهما. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں لیتے ہم اس کو، لیکن ہم لیتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود کے قول کو اور جناب عبداللہ بن عباس کے قول کو، اور ہم نہیں دیکھتے اس بات کو کہ سلام پھیرے درمیان میں. جی اور نہیں لیتے ہم اس کو، اور لیکن لیتے ہیں ہم جناب عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس کے قول کو، اور نہیں دیکھتے ہم یہ کہ سلام پھیرے ان لوگوں کے درمیان. قولوا ولکننا ناخذ قال التقی الشمنی فی شرح النقایہ، مذہب ہمارا اقوا من حیث النظر، اس لیے کہ وطر نہیں خالی، یا یہ کہ ہوں گے فرض یا سنت، بس اگر فرض ہیں تو فرض نہیں ہوتے مگر 2 رکھتے یا 3 رکھتے یا 4 رکھتے، ٹھیک ہے. اور کلہم، کل نے اجماع کی اس پر کہ وطر نہیں ہے 2 رکھتے اور نہ 4، تو ثابت ہو گیا کہ اور اگر وطر سنت ہو تو پس نہیں پائی گئی سنت مگر اس کے لیے مثل ہے فرضوں میں، اور فرض نہیں پائے گئے اس میں وطر مگر مغرب کے، اور وہ 3 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ. ذکر کیا صاحب تمہید نے عن جماعت من الصحابہ رضی اللہ عنہم روی عنہم الوطر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن. ان ہستیوں میں سے جناب عمر ہیں، جناب علی ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، جناب زید اور جناب ابی، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. ذکر کیا امام بخاری نے عن القاسم فرماتے ہیں کہ دیکھا ہم نے لوگوں کو منذ جب سے پایا ہم نے کہ وطر ادا کرتے ہیں 3 کے ساتھ، اور بے شک ہر ایک البتہ واسع ہے،
اور امید کرتا ہوں میں یہ کہ نہ ہو کوئی شے اس میں سے حرج، سلام پھیر لے تب بھی، سلام آخر میں پھیرے تب بھی۔ قولوا ولا نرى يسلم بینہما، اب اس پر تائید قد یؤید ذلک بحدیث اخرج ابن عبد البر فی التمہید عن عبد اللہ ابن محمد بن یوسف قال حدثنا احمد بن محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابی قال حدثنا الحسن بن سلیمان قال حدثنا عثمان بن محمد بن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزیز الدراوردی عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہا عن البطیرہ، یہ کہ پڑھے رجل ایک رکعت وتر بنائے اس کے ساتھ، یہ روایت ہے، لیکن جواب دیا گیا اس سے کئی وجوہ کے ساتھ ساری بات سامنے لے آتے ہیں۔ احدھا کہ اس کی سند میں عثمان ہے اور وہ متکلم فی ہیں، بس تحقیق ذکر کیا ابن قطان نے کتاب الوہم والایہام میں کہ یہ حدیث ابن عبد البر کی جہت سے وقال الغالب علی حدیث عثمان بن محمد بن ربیعہ وہم ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث معارض ہے اس کے ساتھ کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے من طریق الوزاعین المطلب ابن عبداللہ المخزومی، ایک رجل نے سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے وطروں کے بارے میں، تو آپ نے حکم دیا اس کو 3 کا، لیکن فاصلہ کرے اس کے شفع اور اس کے وطر کے درمیان سلام کے ساتھ۔ رجل نے عرض کی کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بطیرہ ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا ھذہ سنت اللہ ورسولہ، یہ بات دلالت کر دی اس پر کہ وطر برکعتین بعد رکعتین تحقیق پایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ثالثاً معارض بے حدیث، فرمایا وہ جو پسند کرے یہ کہ وطر ادا کرے 5 کے ساتھ پس کرے، جو پسند کرتا ہے وطر ادا کرے 3 کے ساتھ پس کرے، وہ جو پسند کرتا ہے وطر ادا کرے کے ساتھ فلیوتر وغیرہ ابو داود وغیرہ۔ وقد مر فی باب الصلاۃ الدابہ والرابع، بطیرہ کی تفسیر کی، بطیرہ تفسیر کی اس کی عبداللہ بن عمر نے کہ رکوع سجود پورے نہ کرے یہ بطیرہ ہے، انہوں نے یہ معنی کیا ہے، جیسا کہ نکالا اس کو بیکی نے معرفہ میں بسندہ ام محمد بن اسحاق یزید ابن ابی حبیب ام مولا لسعد ابن ابی وقاص، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے برات کے وطروں کے بارے میں، فرمایا یا بنیا کیا پہچانتا ہے تو دن کے وطر؟ عرض کی میں نے جی ہاں، وہ مغرب ہے، فرمایا صدقتا، اور رات کے وطر اللیل واحدہ، اسی کے ساتھ حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فقل تو میں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، لوگ تو کہتے ہیں یہ بطیرہ، فرمایا یا بنیا نہیں ہے یہ بطیرہ، محض بطیرہ یہ ہے کہ پڑھے رجل ایک رکعت پورا کرے اس کے رکوع اور اس کے سجود کو اور اس کے قیام کو، پھر کھڑا ہو دوسری میں اور نہ پورا کرے اس کے لیے رکوع اور نہ سجود اور نہ قیام، یہ بطیرہ ہے، پہلی پوری تو دوسری ڈنگ ڈنگی۔ قال محمد، اب اس پر روایتیں لاتے ہیں کہ وطر 3 رکھتے ہیں، درمیان میں سلام نہیں ہے۔ جی قال محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو جعفر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح 13 ركعة
ثمانی رکعات تطوعا وثلاث رکعات وتر ورکعتي الفجر۔ روایت کی گئی امام صاحب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو جعفر سے، امام باقر سے، تو حدثنا بلا واسطہ شاگرد امام صاحب کن کے؟ امام باقر کی۔ کہ امام باقر فرماتے ہیں، ابو جعفر فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ آگے تابعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اس وقت میں جو عشاء کے درمیان سے لے کر صبح کی نماز تک ہے 13 رکعتیں، 8 رکعتیں تطوع، یہ مقدار تہجد ہے، اور 3 رکعتیں وتر۔ ظاہر اس کا اور وہ جو ماں بعد روایتیں آ رہی ہیں وہ عدم فصل، اس لیے دلیل پکڑی اس کے ساتھ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے مؤلف نے اپنے مدعا پر، تو 3 رکعتیں وتر ہو گئے اور 2 رکعتیں فجر۔ جی روایت کی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ روایت حدیث بیان کی مجھے امام باقر نے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے عشاء کی نماز کے درمیان صبح کی نماز تک 13 رکعتیں، 8 رکعتیں تطوعاً اور 3 رکعتیں وتر کی اور 2 رکعتیں فجر کی۔ حدثنا ابو جعفر وہ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور یہ معروف بالباقر ہیں، نام رکھا گیا باقر کے ساتھ اس لیے کہ آپ تبقر فی العلوم اے توسع و تبحر، جی علوم میں آپ بڑی وسعت اور بڑا تبحر رکھتے تھے۔ وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ ہمیں چاہیے، کیوں نہیں نقل ہوا؟ وہ سامعہ سنا انہوں نے اپنے والد، ان کا سماع ہے اپنے والد زین العابدین سے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے، کن کا؟ امام باقر پاک کا، اور روایت کرتے ہیں امام باقر پاک سے آپ کے بیٹے امام جعفر صادق وغیرہ۔ تو امام باقر پیدا ہوئے جی کدوں؟ 56 ہجری۔ کون امام باقر فوت ہوئے مدینہ میں 156 بچ پیدا ہے کون؟ امام باقر۔ تے بیٹے کنے دینے؟ امام صاحب العابدین۔ اساں تے کربلا چ انہوں نے کمارے لے گئے، 61 ہجری چ کربلا ہے جی۔ ایک بچے نے کون؟ امام زین العابدین، چھوٹی عمر سے کماریاں سب بنا دیتا ہے، تو انہوں دا پتر جڑا پہلو جمع 4 سال جی۔ آئے میرے وہ دیسی یارو، قضا ذکر القاری فی سند الانام شرح مسند الامام، وقال هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وابو داود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے رات سے 13 رکعتیں، ان میں سے وتر اور فجر کی 2 رکعتیں جی۔ قال آگے پڑھ ایک روایت اور پڑھ دیں۔ حنیفة عن حماد عن ابراہیم النخعی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه قال ما احب انی ترکت الوتر بثلاث فإن لی عمرا نعم۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں پسند کرتا میں اس بات کو کہ چھوڑوں میں وتروں کو 3 رکعتوں کے ساتھ، اور بے شک میرے لیے سرخ اونٹوں کی قطار ہو،
یعنی اگر دے مجھے کوئی ایک نعمن حمرن بدلے ترک وطر ثلاث رکعات تو نہیں پسند کرتا میں اس کو کہ 3 رکعتوں کو چھوڑوں. بے سلاس ظاہر اس کا یہ ہے کہ سلاس وہی مروی آپ کے فعل سے صریحاً ذکرنا سابقا باخرج الحاکم انہ قیل للحسن کہ جناب عبداللہ بن عمر تو سلام پھیرتے تھے رکعتین میں وطروں سے، فرمایا کہ جناب عمر افقہ ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے جی، اور آپ اٹھتے تھے تیسری میں رکعت کے ساتھ تکبیر کے ساتھ. الحمر بالضم فسکون جمع احمر، نعم بفتحتین بمعنی ڈنگر انعام، مراد سے اونٹ، اور حمر ان میں سے احسن انواع ہے ذکرہ السیوطی. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نقی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے یہ بات کہ انہوں نے فرمایا نہیں پسند کرتا میں یہ کہ چھوڑ دوں میں وطروں کو 3 کے ساتھ، اور بے شک یعنی وطر 3 رکھتے میں چھوڑوں اور میرے لیے ہوں کون سرخ اونٹوں کی قطار، تو میں اس کو پسند نہیں کرتا.